آئیے خطوط نگاری کے سلسلے میں ہم غالب کی خطوط نگاری پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ غالب سے پہلے بھی اردو خطوط نویسی کی روایت موجود تھی، لیکن ان خطوط میں غالب کے خطوط کی سادگی اور سلاست نہ تھی۔ غالب کو دنیائے نثر کا مسیحا سمجھا جاتا ہے۔ سب ارباب علم اس بات سے متفق ہیں کہ انہوں نے اردو نثر کو نئی سمتوں اور جہتوں سے روشناس کرایا۔ اس سلسلے میں مولانا حالی کا خیال ہے کہ سر سید سے قبل اگر کوئی نثر وقت اور لائق پیروی ہے تو مرزا غالب کی نثر ہے۔ خواجہ احمد فاروقی اس سلسلے میں رقم تراز ہیں کہ مرزا غالب نے اردو شاعری کو نیا رنگ و آہنگ نہیں دیا، جدید اردو نثر کی بنیاد بھی اپنے ہاتھوں سے قائم کی۔ مرزا غالب کی نثر دراصل ان خطوط پر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنے عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو وقتاً فوقتاً لکھے۔ یہ خطوط ایک دو نہیں بلکہ ان کی خاصی تعداد ہے۔ خط لکھنا غالب کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے خطوط کے کئی مجموعے مثلا اردو ہندی، اردو معلّہ، خطوط غالب میں ان کی عہد کے تاریخی، سماجی، سیاسی اور تہذیبی حالات بھی شامل ہیں۔ اس لیے مرزا غالب کے یہ خطوط اردو ادب کا قیمتی سرمایہ کہا جا سکتا ہے۔ سرور صاحب کا خیال ہے کہ غالب کی تحریروں کا ایک ایک لفظ اہل نظر کا سرما ہے۔ ان خطوط کا مطالعہ تو ان کی شخصیت، مزاج، کردار، حالات، ادبی ذوق کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ غالب کی شاعری میں عظمت ہے، رفعت ہے۔ ان خطوط میں وہ بے تکلفی ہے جس کی وجہ سے غالب آج اردو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تسلیم کیے جاتے ہیں۔ غالب کے بعد جن ادیبوں نے اردو خطوط نگاری میں اپنی منفرد شناخت بنائی، ان میں سر سید احمد خان، مہدی افادی، ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، چودھری محمد علی ردولوی، صفیہ اختر وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن ابوالکلام آزاد کے خطوط زبان و بیان اور اسلوب کے اعتبار سے اپنی علیحدہ پہچان رکھتے ہیں۔ مبارک خاطر، کاروان خیال اور مکاتیب ابوالکلام آزاد مولانا آزاد کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ مولانا آزاد کے بعد صفیہ اختر کے خطوط نے بھی اپنی ایک الگ پہچان قائم کی۔ زیر لب اور حرف آشنا صفیہ اختر کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ جان نثار اختر کے خطوط کا مجموعہ خاموش آواز شائع ہو چکا ہے۔ خطوط کے یہ تمام مجموعے اردو نثر کا اہم سرمایہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔